السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور کتاب الجنائز جاری ہے۔ کتاب الجنائز میں آپ نے جو کل یا اس سے پہلے کی نشست میں جو آخری باب ملاحظہ کیا تھا وہ تھا الامر باتباع الجنائز یا الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر نماز پڑھنے کا بیان، یعنی منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہوا تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج جو آپ کے سامنے باب بیان کیا جائے گا وہ ہے الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ باب نمبر 1097، الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے یا کیا درجہ ہے اس کا۔ حدیث نمبر 1971، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم وعلی بن حجر قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزہ عن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی المسجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا کی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1972، اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد اللہ بن موسیٰ بن عقبہ عن عبد الواحد بن حمزہ ان عباد بن عبد اللہ بن الزبیر اخبرہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی جوف المسجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ پڑھی مسجد کے اندر۔ تو اس سلسلے میں دوسرے ائمہ جیسے امام شافعی اور امام احمد اور امام ابن اسحاق ایک فقیہ ہیں، تو ان کے نزدیک نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا یہ درست ہے، لیکن احناف کے نزدیک یعنی حنفی مسلک میں مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، کیونکہ جنازہ ہے اور وہ جو جنازہ ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی گندگی، اس کی کوئی نجاست مسجد کے اندر آ جائے۔ اس لیے فقہ حنفی کے اندر، مسلک حنفیہ کے پاس مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اگر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ حدیث باب نمبر 1098، الصلاۃ علی الجنازۃ باللیل، رات میں نماز جنازہ پڑھنا۔ اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی کہ رات میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دن میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ لوگ زیادہ آ سکیں، اور تدفین میں یعنی دفن کرنے میں، جنازے کو قبر میں رکھ کر دفن کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، یعنی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اندھیرے کی وجہ سے، اور کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، اس لیے دن میں کرنا بہتر ہے، رات میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر سہولت ہو تو۔ حدیث نمبر 1973، اخبرنا یونس بن عبد الاعلی قال انبأنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو امامة بن سهل ابن حنيف انه قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا
فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك قال فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ایک عورت بیمار ہوئی اوالی میں، اوالی یعنی جو شہر کے اطراف میں ہوتے ہیں اور اونچے مقامات ہوتے ہیں تو ان کو اوالی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدینہ کے اوالی یعنی مدینہ کے اطراف جو اونچی جگہیں ہوتی تھی، جیسے جنگل کا تھوڑا سا علاقہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، پہاڑ کے شیپ میں ہوتا ہے، پہاڑ کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کو اوالی کہا جاتا ہے۔ تو وہ عورت غریب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس کا حال پوچھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی تھی، اس غریب عورت کی تیمارداری کی، مزاج پرسی کی، اس کو جا کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کیفیت لی، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو مجھے خبر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو دفن مت کرنا جب تک کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ وہ مر گئی تو لوگ اس کو مدینے میں عشاء کے بعد لے کر آئے، یعنی مدینے کے اطراف میں تھی تو شہر میں لے آئے اس کو مدینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر بقیع میں اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اس کا حال پوچھا، یعنی پوچھا کہ اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے اس کی، مطلب وہ بیمار تھی، ابھی اس کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، تو اس کا کیا حال ہے، کس حالت میں ہے، وہ اس کی بیماری ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا کیفیت ہے اس کی۔ تو صحابہ نے کہا وہ دفن ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لیکن آپ سو رہے تھے تو ہم نے برا سمجھا آپ کو جگانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی قبر آپ کو دکھلائی، یعنی صحابہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی قبر ہے، تو انہوں نے اس کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صف بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور تکبیریں کہیں۔ اس سے پہلی جو حدیث گزری تھی اسی سلسلے کی اور یہی عورت کی، تو وہاں پر فصلی علیہا کا لفظ نہیں آیا، یعنی آپ نے نماز پڑھی، یہ لفظ نہیں آیا، بلکہ صرف اتنا آیا تھا کہ آپ نے صف بنائی، لوگ بھی صف بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی، تو یہ بات آئی۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس عورت کا انتقال رات میں ہوا تھا تو اس کی تدفین رات میں ہی عمل میں آئی تھی، یعنی اس کو رات میں ہی دفن کر دیا گیا تھا اور رات میں ہی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی تھی، تو رات میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر سہولت ہو تو۔ ہاں اگر یہ امکان ہے، یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر رات میں تدفین کریں گے یا رات میں نماز جنازہ پڑھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ سنتوں میں کمی رہ جائے یا پھر لوگوں کی حالت معلوم نہ ہو، صفیں کس طرف بنی ہوئی ہیں، قبلہ کس طرف ہے اور لوگ کس طرف مڑے ہوئے ہیں، کس طرف ان کا رخ ہے، یہ باتیں اگر نہ معلوم ہو سکتی ہیں تو پھر نماز جنازہ رات میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ جس میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی ہے پھر، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے یہ ایک دعا ہے میت کے لیے، اللہ سے دعا ہے، میت کے لیے دعا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کا اگر اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ نماز صحیح نہیں ہو سکتی، لوگوں کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے اس میں، تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور تدفین بھی یعنی دفن کرنا بھی اگر معلوم نہ ہو سکے کہ جیسے قبر تو لمبی ہوتی ہے، قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا بھول گئے، دوسری طرف اس کا رخ کر دیا، یعنی رات میں اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا، اور جس طرف سر آنا چاہیے اس طرف پیر کر دیا گیا اور پیروں کی طرف سر رکھ دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اندھیرے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اور اسی طرح جیسے جنازے کو کس طرف سے رکھنا چاہیے، قبلے کی طرف سے اتارنا چاہیے،
اور اندھیری کی وجہ سے پتہ نہیں چلا تو کسی اور جگہ سے یعنی اس کے مخالف سمت سے اتارا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اندھیری کی وجہ سے. تو اس لیے دفن تو کر دیا جا سکتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ جب تک روشنی ہو، جب تک اجالا ہو دن کا، تو اسی وقت سارے کام کر لینا چاہیے. باب نمبر 1099 الصفوف علی الجنازہ، جنازے کی نماز کے لیے صفیں باندھنا. حدیث نمبر 1974 اخبرنا محمد بن عبید عن حفص بن غیاث عن ابن جریج عن عطاء عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی قد مات فقوموا فصلوا علیہ فقام فصف بنا کما یصف علی الجنازہ وصلی علیہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو اس کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہماری صفیں بندھوائی جیسے جنازے کی صفیں باندھی جاتی ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھنا چاہیے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ لوگ وصفوا وراءہ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھے، تو اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی صفیں باندھنا چاہیے. اور صفیں آپ کو اور بتلا دیں، شاید وہ آگے آئے یا نہ آئے، کہ نماز جنازہ کے لیے جو صفیں باندھی جائیں تو وہ طاق عدد میں ہو، یعنی 3 صفیں ہو یا 5 صفیں ہوں یا 7 صفیں ہوں یا 9 صفیں ہوں بے جوڑ. اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پر لوگ کم ہوں، 7 آدمی ہوں، تو اس کی بھی 3 صفیں بنائی جائیں، پہلے 4، اس کے بعد 2، پھر اس کے بعد 1، یا پہلے 3 پھر 2 پھر 2. اس طرح صفیں بنانی چاہیے تاکہ 3 کا عدد مکمل ہو اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو صفیں بھی زیادہ معلوم ہو سکیں. اور احادیث میں آیا بھی ہے کہ جتنی صفیں زیادہ ہوں گی اس کی یعنی میت کی مغفرت بھی ہوگی، تو اس حساب سے اس طریقے کو اپنانا چاہیے. حدیث نمبر 1975 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم الى المصلى فصف فيهم فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی اسی دن جس دن وہ مرا تھا، یعنی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا. نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا اور وہ اس وقت تک اسلام پر قائم تھا، یعنی اس وقت جو اسلام تھا، جو ایمان تھا، یعنی عیسائیت جب تک وہ مذہب تھا وہ اپنے مذہب پر قائم تھا. گویا کہ وہ ایک مسلمان تھا، وہ ابھی مسلمان تھا، اس وقت تک نبوت نہیں پہنچی تھی یا نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا یا پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک نہیں پہنچا تھا، تو وہ مسلمان تھا. اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانے میں اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو صحابہ سے کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے تمہارے بھائی، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جب بھی برادری کی بات ہوتی ہے، بھائی چارگی اور اخوت کی بات ہوتی ہے تو انہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی مسلک والا ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور کوئی ایک جماعت والا ہے، یعنی کوئی مثال کے طور پر کوئی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے سب ڈاکٹر ہیں مثال کے طور پر، تو ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو اپنا بھائی کہتا ہے، اس شعبے سے تعلق رکھنے والا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوا، یعنی تمہارے اسلام سے تعلق رکھنے والے بھائی کا انتقال ہوا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. وہ ایک دور دراز ملک میں تھا، چونکہ حبشہ جو ہے بہت دور ہے، اور اس وقت سواریاں بھی نہیں تھیں، تیز رفتار سواریاں. پھر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مصلی کی طرف،
مصلی اصل میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور فقہ کی اصطلاح میں یعنی مسائل کی لائن سے اگر ہم دیکھیں تو مصلی یہ عیدگاہ کو کہا جاتا ہے مصلی، یا پھر اس کو مسجد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر۔ تو مصلی کی طرف نکلے اور صف بندھوائی، یعنی سب لوگ صف باندھے اپنی اپنی، اور نماز پڑھی نماز جنازہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، اور وہ چاروں تکبیریں فرض ہیں، اس لیے کہ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے اور نہ ہی سجدہ ہے، صرف 4 تکبیرات ہیں اور سلام ہے۔ 4 تکبیرات میں پہلی تو تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ فرض ہے، قیام فرض ہے اور سلام، تو یہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ نہ رکوع ہے اور نہ ہی سجدہ ہے۔ تو یہاں پر نماز جنازہ کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے۔ حدیث نمبر 1976، اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لاصحابه المدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر 4۔ وہی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینے میں نجاشی کے مرنے کی خبر دی۔ صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہی۔ حدیث نمبر 1977، اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا اسماعیل عن ایوب عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم قد مات فقوموا فصلوا علیہ فصففنا علیہ صفین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی انتقال کر چکا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ اس کی نماز جنازہ کے لیے۔ تو ہم نے 2 صفیں باندھی اس کی۔ تو یہاں پر 2 صفوں کی بات آئی ہے، شاید یہ جو صحابی نقل کر رہے ہیں وہ دوسرے صف میں تھے ہوں، اس کے بعد کوئی تیسری صف باندھی گئی ہو، یا یعنی ایک واجب تو نہیں ہے کہ 3 ہی صفیں باندھی جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 صفیں 5 صفیں 7 صفیں اس طرح بنائی جائیں۔ تو بہرحال 2 صفیں باندھی گئی۔ حدیث نمبر 1978، اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو داود سمعت شعبة يقول الساعة يخرج الساعة يخرج۔ حدثنا ابو الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على النجاشی۔ بات آ گئی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں دوسری صف میں تھا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ 2 صفیں، ہم نے 2 صفیں باندھی، آپ راوی ہیں تو آپ دوسری صف میں تھے اس لیے 2 صفیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی صفیں باندھی گئی ہوں، یا وہ 3 صفوں والی بات جو ہے 5 صفیں 7 صفیں وہ بعد میں آئی ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1979، اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا یونس عن محمد بن سیرین عن ابی المحلب عن عمران بن حسین قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاکم النجاشی قد مات فقوموا فصلوا علیہ قال فقمنا فصففنا علیہ کما یصف علی المیت وصلینا علیہ کما یصلی علی المیت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی انتقال کر چکا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ ہم کھڑے ہوئے اور اس پر صفیں باندھی گئیں جیسے میت پر باندھی جاتی ہیں، اور نماز پڑھی گئی جیسا کہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح اگر سامنے میت ہو اور صفیں باندھی جاتی ہیں، نماز جنازہ باضابطہ پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح غائب آنے میں بھی یعنی نجاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مکمل طور پر اسی طریقے کو اپنا کر صحابہ کی صفیں لگائی اور بالکل اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھائی جس طریقے سے جنازہ اگر سامنے ہو، میت سامنے ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ مکمل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ باب نمبر 1100، الصلاۃ علی الجنازہ قائما، جنازے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یعنی کھڑا ہونا، قیام، یہ بتایا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1980، اخبرنا حمید بن مسعدہ عن عبد الوارث قال حدثنا حسین عن ابن بریدہ عن سمرة قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ام کعب ماتت فی نفاسها فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة فی وسطها۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام کعب
کی نماز جنازہ پڑھی جو انہی حمل کی وجہ سے مر گئی تھی، زچگی کی وجہ سے، ڈیلیوری کی وجہ سے۔ بچہ جنتے وقت جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کئی مرتبہ عورتیں مر جاتی ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، تو اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی کمر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر قیام کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ میں کھڑا ہونا یعنی قیام یہ فرض ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ باب نمبر 1101 اجتماع جنازۃ صبیۃ و امرأۃ، لڑکے اور عورت کی نماز جنازہ کو ساتھ پڑھنا یا ان کے جنازے ایک ساتھ رکھنا۔ حدیث نمبر 1981 اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا بي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن عمار قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووزعت المرأة وراءه فصلى عليهما في القوم ابو سعيد الخدري وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمار کے سامنے ایک جنازہ آیا لڑکے کا اور ایک عورت کا، تو انہوں نے لڑکے کو لوگوں کے قریب رکھا اور عورت کو اس کے پیچھے، اور دونوں پر نماز پڑھی یعنی دونوں کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت لوگوں میں ابو سعید خدری، ابن عباس اور ابو قتادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کس سے؟ عطا بن ابی رباح سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہی سنت ہے، یعنی لڑکے کو امام کے قریب، لوگوں کے قریب رکھا جائے اور عورت کو دوسری طرف یعنی لڑکے کے پیچھے، گویا کہ قبلے کی طرف رکھا جائے، اور اس کے بعد لڑکے کو رکھا جائے تاکہ احتیاط ہو سکے، اور چونکہ وہ عورت ہے اور جب لڑکا ہے تو پھر لڑکے کو قریب رکھا جائے اور عورت کو پیچھے رکھا جائے۔ باب نمبر 1102 اجتماع جنائز الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے جنازوں کو جمع کرنا، ایک ساتھ رکھنا، کیا طریقہ ہوگا؟ حدیث نمبر 1982 اخبرنا محمد بن رافع قال انبأنا عبد الرزاق قال انبأنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم ان ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووزعت جنازة ام كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وزع جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة فوزع الغلام مما يلي الامام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 9 جنازوں کی ایک ساتھ نماز پڑھی، تو مردوں کو امام کے نزدیک کیا اور عورتوں کو قبلے سے نزدیک کیا، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ قبلے کی طرف عورتوں کو رکھنا چاہیے اور امام کے قریب مردوں کو رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو قبلے سے نزدیک کیا اور ان سب کی ایک صف کی، اور ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا جنازہ اور ان کے ایک بیٹے کا جن کو زید کہتے تھے ایک ساتھ رکھا گیا، یعنی عورتوں اور مردوں کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا، اور ان میں حاکم سعید بن عاص تھے، اور لوگوں میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ اور ابو سعید اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لڑکا امام کے پاس رکھا گیا یعنی امام کے قریب۔ ایک شخص نے کہا میں اس کو برا سمجھا، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی سنت ہے۔ حدیث نمبر 1983 اخبرنا علی بن حجر قال انبأنا ابن المبارک والفضل بن موسیٰ واخبرنا سوید قال انبأنا عبداللہ عن حسین المکتب
عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام في وسطها. حدیث گزری ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی امام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صلی علی ام فلان، تو یعنی ایک عورت کی نماز پڑھائی جو نفاس کی حالت میں مر چکی تھی، یعنی وہی ڈیلیوری کی وجہ سے، لڑکے کو جنم دینے کی وجہ سے ولادت کے وقت اس کی وفات ہو گئی تھی، اس کا انتقال ہوا تھا. تو فقام فی وسطها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر کے پاس یعنی برابر، اس کی کمر کے برابر کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. باب نمبر 1103 عدد التکبیر علی الجنازہ، جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں. حدیث نمبر 1984 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابن شہاب عن سعید عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى للناس النجاشی وخرج بهم فصف بهم وكبر 4 تکبیرات. حدیث گزر چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر سنائی لوگوں کو اور ان کے ساتھ نکلے، پھر صف باندھی اور 4 تکبیریں کہی. ہم نے بتلا دیا کہ 4 تکبیریں یہ فرض ہے. حدیث نمبر 1985 اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي امامه ابن سهل قال مريضت امراه من اهل العوالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء عياده للمريض فقال اذا ماتت فآذنوني فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح سأل عنها فقالوا كرهنا ان نوقظك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى قبرها فصلى عليها وكبر 4. یہ بھی حدیث گزر چکی ہے. حضرت ابو امامہ بن سہل سے روایت ہے کہ ایک عورت بیمار ہوئی اوالی کے رہنے والیوں میں سے. اوالی کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بیمار پرسی کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ان کی تیمارداری کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے خبر دے دینا. وہ رات کو مر گئی، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی. جب صبح ہوئی تو آپ نے اس کا حال پوچھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برا معلوم ہوا، آپ کو جگانا صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں آپ سو رہے تھے تو اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا، صحابہ نے تکلیف دینا گوارا نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہیں. حدیث نمبر 1986 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبہ قال حدثني عمرو بن مرہ عن ابی لیلى ان زید بن ارقم صلى على جنازة فكبر عليها 5 وقال كبرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک الگ بات کہی گئی ہے کہ حضرت ابی لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن ارقم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو 5 تکبیریں کہیں اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 تکبیریں کہی. یہ ایک ہی روایت ہے جس کے اندر 5 تکبیروں کا ذکر ہے، ورنہ بقیہ جو حدیثیں آپ نے اب تک سنی اس میں 4 تکبیروں کا ہی ذکر ہے. ہو سکتا کہ ان کو کوئی وہم ہو گیا ہو یا پھر پچھلی صفوں میں تھے، جیسا کہ آپ نے کسوف میں بھی سنا تھا کہ اگر پچھلی صف میں ہوتے تو آواز نہیں پہنچتی، درمیان میں کسی مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کر آواز بڑھا دی ہو تو انہوں نے اس کو سن لیا ہو تو 5 تکبیریں اس کو کہہ رہے ہو. ورنہ دوسری احادیث جو اس سے زیادہ ہیں، یہ ایک ہی حدیث ہے جس میں 5 تکبیروں کا ذکر ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں جیسا کہ آپ نے مختلف ابواب میں مختلف ناموں کے ابواب سے آپ نے ملاحظہ کیا تو اس میں 4 تکبیروں کا ہی ذکر ہے اور ساری امت کا عمل بھی اسی پر ہے. باب نمبر 1104 الدعاء، جنازے کے لیے دعا کرنے کا بیان کہ کس طرح دعا کرنا چاہیے، کیا دعا کرنا چاہیے. حدیث نمبر 1987 اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي حمزه ابن سليم عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن اوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قال عوف فتمنيت أن لو كنت الميت لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذلك المیت۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین دعا فرمائی، اور ایسی دعا فرمائی کہ لوگوں نے یہاں تک سوچ لیا کہ کاش جس میت کے لیے دعا کی جا رہی وہ میت میں ہوتی، یعنی وہ مردہ میں ہوتا، یہاں تک بھی لوگوں نے سوچا۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی تو میں نے سنا آپ نے یہ دعا کی، جو دعا آپ نے ملاحظہ کی کہ عربی دعا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ، یہ ساری دعا آپ نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بخش دے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، ورحمہ اور اس پر رحم فرما، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، درگزر فرما یعنی معاف فرما، وعافیہ اور اس کو عافیت دے، واکرم نزلہ اور اس کا اچھا استقبال فرما، فرشتوں کے ذریعے اس کا استقبال اچھا ہو، اس کی مہمان نوازی اور اس کا اکرام فرما، ووسع مدخلہ اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے یعنی چوڑی کر دے، اور اسی طرح اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی اس کے رہنے کی بھی جگہ، یعنی جنت میں اس کو کشادہ جگہ عطا فرما، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ اور اس کو دھو دے پانی سے اور اولے کے پانی سے اور برف سے، یعنی اس کے گناہوں کو دھو دے، یہ مطلب، وَنَقِّهِ اور اس کو صاف فرما من الخطایا گناہوں سے، کما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ من الدَّنَسِ جیسا کہ صاف کیا جاتا ہے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے، یعنی سفید کپڑے پر اگر میل ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ رگڑا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ سفید کپڑے پر دھبا بہت جلد نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو تو گناہوں سے پاک کر دے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ اور اس کو اس سے بہتر گھر عطا فرما جو اس کا دنیا میں تھا، ایسا گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ اور اس کو ایسا گھرانہ یعنی ایسے گھر والے عطا فرما جو اس کی دنیا کے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ اور اس کو ایسا جوڑا عطا فرما جو دنیا کے جوڑے سے زیادہ بہتر ہو، یا ایسی بیوی یا ایسی حوریں اس کو عطا فرما جو دنیا سے بہتر ہو، دنیا کی بیوی سے بھی بہتر ہو، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ اور اس کو عذاب قبر سے بچا، جو وہاں پر مردہ تھا جو میت تھی اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو عذاب قبر سے بچا۔ بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں تو یہاں پر وہ دیکھ لیں کہ عذاب قبر حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور ویسے کئی حدیثیں اب تک آ چکی ہیں لیکن یہاں پر ہم نے بتلا دیا، اشارہ کر دیا۔ وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے اس کو بچا۔ قال عوف جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، قال عوف نے کہا کہ فتمنیت ان لو کنت المیت، میں نے تمنا کیا، میں نے آرزو کی، مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کاش وہ میت میں ہوتا، کیوں؟ لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذلک المیت، اس میت کے لیے اس طرح کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی وجہ سے یہ تمنا میرے اندر پیدا ہوئی۔ تو میت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے جامع الفاظ کا استعمال کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس کے لیے اچھائی سوچی جائے، بھلائی سوچی جائے۔ ہاں لیکن عام طور پہ یہ دعا تو نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اللہم جیسے صرف اگر دعا کر رہے ہیں آپ تو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم اغفر اللہم کہہ دعا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ دعا ہے اس کی۔ تو یہ دعا عام طور پر نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فقہا نے احادیث کو ملا کر تطبیق دے کر اس دعا کو جامع قرار دیا ہے، کیونکہ اس دعا میں صرف میت کے لیے دعا ہے،
اس دعا میں صرف میت کے لیے دعا ہے. اور یہ جو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا، یہ جو دعا ہے، اس دعا میں زندوں کا بھی خیال کیا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے، بچوں کے لیے بھی دعا ہے، بڑوں کے لیے بھی دعا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے، عورتوں کے لیے بھی دعا ہے. جو لوگ جنازے میں حاضر ہیں، زندوں میں بھی دو باتیں ہیں، جو لوگ زندوں میں نماز جنازہ میں حاضر ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، جو غائب ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے. تو اور زیادہ جامع دعا ہے، تو اس لیے وہ پڑھی جاتی ہے. جی ہاں، آپ قبر پر یہ دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے وہاں پر. وہ اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو، یہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ قبر سے دعا، یعنی قبر والے سے، میت سے دعا مانگی جا رہی ہے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے. ہاں، اگر سارے لوگ وہاں پر ایسے ہیں جو اہل علم ہیں، سب جانتے ہیں مسائل، تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ورنہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، تاکہ دوسروں کو موقع نہ ملے کہ ارے یہ مسلمان بھی قبروں سے مانگتے ہیں، مردوں سے مانگتے ہیں، تو اس طرح کا وہم نہ ہو. اس میں بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں، محدثین، فقہاء، مفسرین، بڑے بڑے ائمہ جو ہے اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے تو اصولاً یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے، جی، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بلکہ اولیاء، صوفیاء، انبیاء علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، اہل بیت اطہار، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، غوث اعظم، اور محدثین یعنی سیاہ ستہ کے جو ہمارے محدثین ہیں، ائمہ اربعہ کے جو ہمارے 4 امام ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو ان بزرگوں کا، ان صوفیاء کا، ان صحابہ کا وسیلہ لے کر دعا کرنا چاہیے. اور وسیلہ لے کر جو ہے دعا کرنے کی اجازت بھی ہے، اس کے مختلف دلائل بھی ہے. لیکن ولو بالفرض اگر کوئی بندہ، پہلے تو اگر کسی بندے کی یہ نیت ہو کہ بھائی یہ خبر میں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، یا جو صحابی آرام کر رہے ہیں، یا جو بھی بڑے بزرگ جو آرام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ان کا ذاتی نہیں ہے. جی، جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے وہ ہم کو دے رہے ہیں. جی، تو اس نیت سے اگر کوئی مسلمان مانگ رہا ہے تو مانگ سکتا، لیکن عام عوام کو ان مسائل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے، بس اولیاء کا، صوفیاء کا وسیلہ لے کر جو ہے مانگنا چاہیے. اللہ سے اگر دعا کر رہے ہیں تو مزار شریف کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. جی، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اس کے اندر ایک احتیاط والی بات بتائی گئی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر عام لوگ ہیں، ان پڑھ، جاہل، جن کو مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں. اب جیسے آپ دیکھیں درگاہ شریف جو ہوتی ہیں، مزارات جو ہوتے ہیں، تو وہاں پر عوام بھی آتی ہے، اور عوام جو کہا جاتا ہے کہ العوام کالانعام، عوام جو ہے چوپایوں کی طرح ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر بکرا ایک طرف جا رہا ہے تو دوسرا بکرا بھی اسی کی طرف جاتا ہے، تو یہ چوپایوں کی طرح ہے. اس لیے عوام کیا کرتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر اپنا کام کرتی ہے. ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل، یا بیچاروں کو کوئی علم نہیں ہوتا، تعلیم سے کوئی وابستہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ایسے لوگ اگر وہاں پر ہوں تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اگر آپ صرف دل میں بھی نیت کریں، دل سے بھی اگر مانگے، زبان کو تک اور ہونٹوں کو تک اگر آپ حرکت نہیں دیں گے. ماننا ہے مفتی صاحب، ایک جاہل سے جاہل مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر کسی یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء، صوفیاء، انبیاء علیہ السلام، تو ان سے جو مانگتے ہیں جی مزار، تو ہر مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اللہ ہی کیا دیا ہوا ہے. جی، اور عام طور پر حیدرآباد کا ماحول تو خیر یہی ہے، بلکہ پورے ہندوستان کا کیا ماحول ہوتا تو میرے کو آئیڈیا نہیں ہے اس کا، لیکن حیدرآباد دکن میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برابر جو ہے فاتحہ ہوتی ہے، اور پورے علماء کرام اس محفل میں ہوتے ہیں جی، اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء اس محفل میں جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور سب جو ہے دعا کرتے ہیں. دعا تو اللہ ہی سے ہوتی ہے، اور میت کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، اور وہاں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت کے لیے بھی جو ہے دعا کی جاتی ہے. تو اس میں عام جاہل حرکت سنا کر ہر قسم کے سیدھے سادھے مسلمان بھائی بھی ہوتے ہیں جو علم سے واقف ہیں، اور ایسے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں جو علم سے واقف نہیں ہیں، جو علم سے نابلد ہیں. ایک عام عرف عام میں اس کو جو ہے آپ جاہل بول سکتے ہیں کہ جاہل لوگ بھی وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی
میرا کہنا یہی ہے کہ عوام کو ایسے مسائل میں لے کر نہیں جانا چاہیے. جی. اور ایک اس لگے ہاتھ میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضور یعنی اب دیکھیے مزار شریفوں پر جو ناڑے وغیرہ جو بن رہے ہیں جی. اور مزار شریفوں کا جو ہے طواف ہوتا ہے اور وہاں پر اتنا چھچورے پن کی انتہا نہیں ہے. حد یعنی کافروں میں اور ہمارے میں کچھ کوئی فرق ہونا چاہیے, کوئی فرق ہونا چاہیے. بلکہ بعض درگاہوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ جو اہل علم بھی ہیں جی. وہاں کے جو ہر صاحب سجادہ نہیں ہیں. دوسرے دیکھیے اب ہر درگاہ میں ایسا نہیں ہوتا جی جی. لیکن بعض درگاہیں ایسی بھی ہیں وہاں پر اہل علم بھی ہوتے ہیں جی. اور ہر اہل علم بھی ایسے نہیں ہیں, سمجھدار ہیں الحمدللہ, شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں, لیکن بات جانتے بوجھتے اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کو کھلا آزادی دیتے ہیں. جی. وہاں پر نعرے بندے جاتے ہیں, وہاں پر عورتیں جو ہے نا حاضری آتی ہے, چیخ و پکار شروع ہوتا ہے, بابا, اور اتنی بے حیائی بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے کہ ان کا نعوذ باللہ پورا الگ چیز ہے. لیکن جو کھلا کاروبار کیا جا رہا ہے, بلکہ میں نے باوثوق ذرائع سے, کیونکہ میں خود ایک مشائخین گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, شہر حیدرآباد کے ایک مشہور و معروف درگاہ سے جو ہے میرا رشتہ ہے, میرا تعلق ہے. میں سادات ہوں, آل رسول ہوں, حسینی سادات ہوں, اور ہمارے پورے سلسلے میں ایک سے بڑے یعنی جلیل القدر اولیاء تشریف لائے ہیں, تو ان سے یعنی اس نسب سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو ہماری بھی خانخواہ ہیں, ہماری بھی درگاہ ہیں, لیکن ہم وہاں پر ایسا ہونے نہیں دیتے اور دیگر لوگ بھی نہیں ہونے دیتے. لیکن بعض لوگ تو صرف اپنی دکان چلانے کے خاطر, اپنے کاروبار کو چمکانے کے خاطر بعض عورتوں کو مقرر کر رہے ہیں کہ یہاں پر آؤ, پکارو, بانا وانا بکر کے کر کے تماشا کرو. کیا بولو تو ارے بہت بڑے ولی کی درگاہ ہے, بہت بڑے بزرگ کی درگاہ ہے, یہاں پر آئے تو منتیں پوری ہو رہی, مرادیں پوری ہو رہی, ایسا ہو رہا, ویسا ہو رہا, فلاں ہو رہا. تو یہ کھلا ایک کمرشل انداز, ایک کاروباری انداز میں, تجارتی انداز کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جامع نظامیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم دین جو شہر حیدرآباد کا بلکہ ایک عالم اسلام کی ایک مشہور و معروف اتھینٹک یونیورسٹی آپ بول سکتے جامع نظامیہ, جہاں سے لاکھوں علماء, نہ صرف علماء بلکہ یہاں سے صوفیاء اولیاء بھی جو ہے فارغ ہو کر نکلے ہیں, یہاں سے صوفیاء بھی نکلے ہیں, یہاں سے اولیاء بھی نکلے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور آج بھی نکل رہے ہیں. تو ایسے مشہور ادارے کے جید عالم دین علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ کا قول میں نے اپنے استاد محترم علامہ مفتی ابراہیم خلیل ہاشمی علیہ الرحمہ سے یہ بات کو جو ہے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی سب سے بدتر, یعنی اگر کوئی شخص ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے, تو واقعہ تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بدترین شخص کون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دین کی آڑ میں دنیا جو کماتا ہے وہ سب سے بدترین شخص ہے. سنو, بلکہ وہ اس سے بھی بدترین شخص ہے جو اپنی شرمگاہ کو دکھا کر, اپنے جسم کو دکھا کر جو لوگوں سے مانگتا ہے, اس سے بھی بدتر انسان وہ ہے جو دین کی آڑ میں دنیا کماتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ وہ بھی حرام ہے, جو لوگ اپنے جسم کو دکھا کر فحاشی اور گندگی کو اپنے جسم کے جو حصہ شریعت میں چھپانا فرض ہے, وہ حصوں کو دکھا کر لوگوں سے جو ہے پیسے مانگتے ہیں اور دھندا کرتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت ہے. تو بات ہے ایسے غیر مسلموں میں بھی ہمارے ایسے مختلف لوگ. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ اس سے بھی بدتر ہے جو دین کی آڑ میں اپنی دنیا کماتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سخت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کی خوشی کے لیے ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کمرشیل کے ٹائپ میں ہو رہا ہے, کاروباری چیزیں ہیں یہ ساری, اور عظمت ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. بے شک اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے, ان کی زیارت کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے ماہ جنوری میں ایک ہفتہ پہلے 2017 جنوری میں آپ کو واقف ہوں گے کہ میں ایک ہفتہ جو ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے عرصہ شریف میں شریک ہو کر آیا. ماشاءاللہ کافی جو ہے نا میرے کو اتنا اچھا محسوس ہوا. پھر وہاں سے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت کیا ہے حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث اور شیخ عبدالحق محدث, شاہ کلیم اللہ
شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت یوسف بابا شریف آباد حیدرآباد کے مشہور بزرگ ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد اور ہمارے بھی سلسلے میں وہ بزرگ آتے ہیں، اور پھر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے جامع مسجد کے بعد آپ کی درگاہ ہے۔ تو ایسے بے شمار ہم تو اولیاء کی زیارت کرنے کے غرض سے وہاں پر جو ہے سفر کیے ہیں، گئے ہیں، اور اجمیر شریف میں سلطان الاولیاء اولیاء کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ماشاء اللہ وہاں بھی ہم 2 دن رہے، کافی زیارتیں ہوئی ماشاء اللہ، اور ہم نے جو ہے کافی بہت سکون وہاں پر جو ہے محسوس کیا۔ تو بتانا مقصود ہے کہ زیارت برابر کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس میں عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، ایک ادب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک ہے اولیاء اللہ سے نسبت رکھنا، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنا، یہ ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو دھندا بنا رہے ہیں کمرشل طور پر، میری ان سے گزارش ہے کہ اس سے بچیں۔ اب آپ دیکھیے، میں نام نہیں لوں گا، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص سے میری گفتگو ہوئی، ایک شخص سے میری بات ہوئی، تو وہ فخر محسوس کر رہا، بولا دیکھیے میں ایک بمبئی کا، اب میرے نزدیک تو ایک بمبئی کا ناچنے گانے والا آوارہ کتا ہے وہ شخص، بولے دیکھیے اب میں کیسے کیسے بمبئی کے جو ایکٹرز ہیں آوارہ ناچنے والے، تو میں ان کی جو ہے نا ان کا میں وکیل ہوں۔ اچھا، یعنی یہاں جب بھی وہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں تو میں مجازت کراتا ہوں، میں ان کا وکیل ہوں۔ کی گفتگو ہے اور اس پہ وہ شخص فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو میرا بولنا مقصد یہ ہے کہ وہ سیدھے سادھے مسلمان بھائی ہیں، علم کی کمی ہے، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیے، نہ کہ فتویٰ دیں۔ بھائی مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، یہاں میرے کو پھوڑا ہے، یہ ہاتھ میں پھوڑا ہے، زخم ہے، تو میں اپنے ہاتھ میں جو پھوڑا ہے، جو زخم ہے، میں اس کا علاج کروں گا، نہ کہ اس کو کاٹ دوں۔ اب ہمارے پاس دھڑن سے جو ہے نا درگاہ کو جانا شرک ہے، بدعت ہے، مشرک ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتے ہیں، مطلب یہ بھائی اس کی اصلاح کیجیے، اعتدال اختیار کرنا چاہیے، معتدل انداز میں سے روک دے رہے ہیں اس کو، یہ بات غلط ہے بولوں گا۔ وہ تو اولیاء کی زیارت کرنا چاہیے، احادیث میں تاکید بھی ہے کہ اس سے موت یاد آتی ہے قبروں کی زیارت کرنے سے، دنیا کی بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی ایک تجربہ ہے کہ ہم ایک درگاہ شریف پر حاضری دیے تھے، تو وہاں کی عورتیں جو باضابطہ مقرر ہیں، انہوں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی کہ ہم یہاں پر تنخواہ پر مقرر ہیں، اور مصنوعی حاضری ہمیں آتی ہے، یعنی ہم ایسی حالت بناتے ہیں کہ ہمیں حاضری آ گئی ہے اور ہمیں حال چڑھا ہوا ہے، بال کھولتے ہیں، وہ چوڑیاں چباتے ہیں، بلیڈ اپنی زبان میں رکھتے ہیں، یعنی ایسی یعنی بے رحمانہ حالت وہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو اور وہاں ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی کہ عصر سے پہلے کا وقت تھا، بہت ساری نوجوان لڑکیاں ان یعنی ایسی ایکٹنگ کر رہی ہیں کہ ان کو حاضری آ گئی ہے، حال آ گیا ہے، تو کلاٹیاں مار رہی ہیں، اپنے جسم کو ادھر سے ادھر دیواروں پر مار رہی ہیں، نعوذ باللہ، ان کے کپڑے نیچے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو عصر سے پہلے کا یہ وقت تھا، ہم نے وہاں پر جو چونکا دینے والی بات دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی، مائک کی آواز آئی، کیونکہ وہ درگاہ میں مسجدیں بھی ہوتی ہیں نا درگاہ شریف میں، تو جیسے ہی عصر کی اذان اللہ اکبر جیسے ہی شروع ہوئی تو تقریباً 8 سے 10 لڑکیاں تھیں، وہ سب کی سب نیچے گر گئی، سب کی سب نیچے گر گئی۔ اور جب ہم انہیں دیکھ رہے تھے، ہمارا بھی ایک پورا قافلہ گیا تھا، جب ہم انہیں دیکھ رہے تھے تو وہ لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ دیکھ مولوی ہنس رہا ہے، مولوی ہنس رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سب وہ اپنے آپس میں باتیں کر رہی ہیں، سب مذاق مسخرہ بنا سب چل رہا ہے، اور یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم اذان کی قدر کر رہے ہیں، اذان کی قدر کر رہے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اذان سے ہمارا جن بھاگ گیا، یہ مسخرہ بنا ہے۔ تو انہی میں سے ہمیں ایک لڑکی نے بتایا، یہ بہت مشہور ولی کی درگاہ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر نام بتاؤں گا تو پھر مناسب نہیں ہے، تو بہت ہی مشہور تو نارتھ سائڈ کا ہے، تو وہاں کی درگاہ میں ایسے کام ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ ان ولی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ ایسے خراب ہیں، وہاں کے ذمہ دار، وہاں کے جو سرپرست ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تاکہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں، وہاں سے زیادہ
لوگ وہاں پر آئیں اور ہاں ان کے غلے بھریں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو آمدنی زیادہ ہو، وہ تو کبھی نماز میں نہیں نظر آتے، نہ کبھی نماز میں نظر آتے ہیں اور نہ کبھی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نہیں، نہ بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ ان کو پڑھنا آتا ہے، سب عرس کے وقت، سب سندل کے وقت، بس بابا بنے بیٹھے ہوئے۔ سندل کا بھی دیکھیے آپ، اس کی کوئی آتھینٹک سند نہیں، جی جی ابھی جو سندلوں کا جو ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے، جی، ہم نہ کسی اولیاء کی کتابوں میں ہم نہ یہ چیز پاتے ہیں، اور نہ کوئی ہمارے جی صوفیہ اولیاء۔ بھائی دیکھیے ہمارے آئیڈیا تو سب سے پہلے ہمارے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جی یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، جی یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے ماڈل ہیں جی، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر جی، پھر ان کے اخلاق، مطلب ان کے جو عادت و اطوار ہیں، جی ان کے جو اعمال ہیں، انہوں نے جو زندگی میں جو کام کیا کرتے تھے، تو ہم سب سے پہلے ان کو نمونہ بنائیں گے۔ جی جی تو ان کے پاس اگر کوئی چیز ایسی مل رہی ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے۔ جی بھائی آپ کسی ولی کی کتاب میں اگر کوئی ریکارڈنگ اگر سن رہے ہیں، جب سنیں گے یوٹیوب جی پر ہماری ریکارڈنگ یا مختلف سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پھر یا ڈی وی ڈی جی کے ذریعے یا پھر ٹی وی چینلز پر اگر یہ کوئی ریکارڈنگ سنیں گے، تو میں سے یہی گزارش کروں گا وہ کمنٹس کے ذریعے ہماری اصلاح فرمائیں۔ جی جی بتائیے کون سے ولی، کون سے بڑے اتھینٹک بزرگ صوفی ولی نے مزاروں پہ جو نا چراغاں کیا ہے، جی سندل وغیرہ چڑھایا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ اور حضرت، یہ جو غلافاں جو چڑھا رہے ہیں، یہ غلاف چڑھاتے ہیں بہت کافی ہے، جی غلافوں پہ غلافیں چڑھ رہے ہیں، غلافوں پہ غلاف ایک ہی دن میں 20 غلاف چڑھ رہے ہیں اس کو، اور لوگ باہر ننگے بیٹھے ہوئے۔ 200 غلاف ہیں، 300 غلاف ہیں، خیر وہ چھوڑ دیجیے، وہ تو خیر جی ایسا تو خیر نہیں بولنا چاہیے، دنگے وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر کاموں میں آپ وہ پیسوں کو خرچ کر سکیں، وہی غریبوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے نام سے آپ صدقہ کریں، ثواب ملے گا۔ ابھی اپنے خاص طور پہ دیکھیے جتنے ناؤ کے درگاہوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے اور دیگر درگاہوں میں بھی جو ہے ماشاءاللہ میں اکثر بڑی جی جی خواہش سے میں بزرگوں کی زیارت کرتا ہوں، جی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتا ہوں، جی بچپن سے میرے کو جو ہے بزرگوں کی زیارت کا بہت شوق ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر موم بتیاں لگا رہے ہیں، چراغاں لگا رہے ہیں، یہ سب نہیں سر ہندوؤں کا طریقہ سب، جی غیر مسلم۔ طریقہ ہے۔ اب یہ جو مزاروں پہ درگاہوں پہ جو چراغاں لگا رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ کوئی ایک دلیل اس کی بتا دیجیے، میں زندگی بھر غلامی لکھ دوں گا یا نہ تو پھر میں اپنی اصلاح کر لوں، جی میں خائن ہو جاؤں گا، بتا تو صحیح کہ شریعت میں کیا اس کی اجازت ہے، جی اور ڈائریکٹ حدیث سے ہونا ہی، جی ضعیف حدیث سے، حدیث سے بتائیے، جی یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یا پھر صحابہ کے عمل سے بتا دیں جی کہ صحابہ کسی مزار پر چراغ لگائے تھے۔ ہاں البتہ قبرستان میں جب کسی کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس لیے اجازت دی گئی کہ جو یعنی مزار پر قبر پر جو لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو کانٹے وغیرہ نہ چھپے، بچھو روشنی کے لیے ان کو نہ ڈسے، یا وہ پھر راستہ جو ہے آسانی سے چل کر آ سکیں، جی فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، جیسا بھی ہمارا، تو اس لیے گنجائش کر سکتی ہے اس کی۔ لیکن اب آج کے دور میں دیکھیے اس کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش، لائٹ جو ہے نا ایل-ای-ڈیز جو ہے لگے ہوئے ہیں، جی بہترین لائٹس کا انتظام ہے، جی آپ کو کسی قسم کی اجازت نہیں۔ پہلے تو میں بتاؤں آپ کو رات میں زیارت کرنا بھی نہیں چاہیے، جی جیسے کہ تقریباً حدیث آئی ہیں ابھی، اسی کے متعلق حدیثیں چل بھی رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری یعنی جہاں اچھائیاں ہیں، جہاں بھلائی ہے، وہاں پر بہت ساری برائیوں نے بھی جنم لے لیا ہے، اس کے اندر برائیاں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال ہم جنازے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ ایک اور آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 1988، اخبرنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا معن قال حدثنا معاویہ ابن صالح عن حبیب ابن عبید الکلاعی عن جبیر ابن نفیر الحضرمی قال سمعت عوف بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل وہی حدیث ہے یہاں سے، يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرمه نزله واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه ونجه من النار۔ یہاں پر
لفظ بدل دیا گیا ہے، اوپر تھا کہ وقیہ عذاب القبر و عذاب النار، اور اس کو بچا عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے یا آگ کے عذاب سے، اور یہاں پر ہے اس کو جنت میں داخل فرما اور جہنم سے نجات دے دے، یہ لفظ ہے۔ وقال اعذہ من عذاب القبر، اور عوف نے کہا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذہ من عذاب القبر، اور اس کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھ، عذاب قبر سے بچا، اس طرح یہ دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 1949 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخا بين رجلين احدهما ومات الاخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله بينهما كما بين السماء والأرض۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، یعنی صحابہ میں سے۔ انہوں نے عبید بن خالد سلمی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا، یعنی جب ہجرت کر کے سب لوگ مدینہ گئے تو وہاں پر آپ نے دو لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کو۔ ان لوگوں نے مدد کی تھی مدینے والوں نے مسلمانوں کی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والے۔ تو ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں میں بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا دو شخصوں میں۔ تو ایک دن یہ ان دونوں میں سے قتل کیا گیا اور یعنی شہید ہو گیا، اور دوسرا تھوڑے دن کے بعد مر گیا، یعنی انتقال ہوا۔ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا، یعنی کیا دعا مانگی اس کے لیے؟ ہم نے کہا اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو اپنے ساتھی سے ملا دے، یعنی اس کے بھائی سے جو بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں گئی اس کی نماز اس کے بعد اور کہاں گیا اس کا عمل اس کے بعد؟ البتہ دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے آسمان، یعنی یقینی طور پر اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین، یعنی بتلایا یہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اور یہ جو سوال کیا کہ کہاں گئی اس کی نماز اس کے بعد، کہاں گئی اس کی عبادت، مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ جو دعا کی کہ اے اللہ اس کو اس کے بھائی سے ملا دے، اس کے ساتھی سے ملا دے، یہ جو دعا کی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو پہلا انتقال کر چکا ہے اس کے اعمال بعد میں انتقال کرنے والے سے تھوڑے کم ہیں، کیونکہ مثال کے طور پر ایک 15 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو 15 دن تک اس نے جو نمازیں پڑھی ہے، اس نے جو عبادت کی ہے، یہ تو اعمال میں بڑھ گیا، تو یہ دونوں نہیں مل سکتے۔ اس لیے یعنی اگر دعا کرنا ہی ہے تو دونوں کے لیے الگ الگ اچھی دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس سے ملا دے، اس طرح کی دعائیں۔ ویسے خیر اگر اللہ اپنے فضل سے دونوں کو ملا بھی سکتا ہے، جو کم درجے کا ہے اس کو اللہ اپنے فضل سے بڑے درجے کے والے تک پہنچا بھی سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑے درجے والے کو نیچے کر دیا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ظاہری اعتبار سے ناانصافی ہے، ورنہ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ دونوں کو ملایا جائے۔ بہرحال جب بھی دعا مانگیں تو اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ قال عمرو بن میمون اعجبنی لانه اسند لی۔ حدیث نمبر 1990 اخبرنا اسماعیل بن مسروق قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم الانصاري عن ابيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاه على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا۔ حضرت ابراہیم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جنازے کی نماز میں فرماتے تھے، یعنی یہ دعا جو عام طور پر مشہور ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ ہم آپ کو اس کا بتا دیں کہ اے اللہ مغفرت کر دے ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، اور ہم میں جو حاضر ہیں ان کی، جو غائب ہیں یعنی جو حاضر نہیں ہیں ان کی، اور ہمارے مردوں کی اور ہماری عورتوں کی، ہمارے چھوٹوں کی اور بڑوں کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ اور حدیث نمبر 1991 اخبرنا الحیثم ابن ایوب قال حدثنا ابراہیم وهو ابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وجهر حتى أسمعنا فلما أفرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق۔
حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ابن عباس کے پیچھے، ایک جنازے پر انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھی پکار کر، یعنی آواز سے، یہاں تک کہ ہم کو سنائی دیا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سنت ہے اور یہ حق ہے۔ حدیث نمبر 1992 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن طلحہ ابن عبداللہ قال صلیت خلف ابن عباس، وہی حدیث ہے، علی جنازہ، میں نماز جنازہ پڑھا ابن عباس کے پیچھے، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، فلما انصرف، جب وہ فارغ ہو گئے، اخذت بیدہ، میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے پوچھا، فسألتہ فقلت تقرأ فقال نعم انہ حق و سنہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ حق ہے اور یہ سنت ہے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے حدیث نمبر 1993 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن ابی امامہ قال السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بأم القرآن مخافتاً ثم یکبر ثلاثا والتسلیم عند الآخرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخر میں سلام پھیرے۔ حدیث نمبر 19